وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ کتاب المساقات تک پہنچا تھا، اور یہ باغوں کو بٹائی پر دینا اور اس سے اجرت وغیرہ حاصل کرنا، باغوں میں پانی وغیرہ دینے کے سلسلے میں جو بھی احادیث اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین تھے ان پر مشتمل ایک کتاب کا حصہ ہے۔ حدیث نمبر 2367 تک ہم پہنچے تھے، 2367۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، میں قیامت کے دن اپنے حوض سے کچھ لوگوں کو اس طرح منع کروں گا جس طرح اجنبی اونٹوں کو حوض سے بھگا دیا جاتا ہے۔ یہ اس میں ذرا مختصر حدیث ہے۔ ایک اس کی تفصیلی جو روایت ہے یہ صحیح بخاری کی ہی 6893 اور صحیح مسلم میں 2293 میں یہ حدیث ذرا طوالت کے ساتھ لکھی گئی ہے۔ پہلے اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں تاکہ اس کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ نافع بن عمر بیان کرتے ہیں کہ مجھے ابن ابی ملیقہ نے یہ حدیث بیان کی، اور انہوں نے حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حوض پر رہوں گا اور یہ دیکھوں گا کہ تم میں سے کون میرے پاس آتا ہے، یعنی حوض کوثر پر۔ کچھ لوگ میرے سامنے پکڑے جائیں گے، میں کہوں گا اے میرے رب، یہ میرے پیروکار ہیں، میرا کہنا ماننے والے، میرے پیچھے چلنے والے ہیں اور میری امت سے ہیں۔ تو یہ کہا جائے گا کہ آپ نے نہیں جانا کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا عمل کیا ہے۔ بخدا آپ کی وفات کے بعد یہ لوگ فوراً اپنی ایڑیوں پر پلٹ گئے تھے۔ راوی ابن ابی ملیکہ یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ، ہم اس سے تیری پناہ میں آتے ہیں کہ ہم اپنی ایڑیوں پر پلٹ جائیں اور ہم اپنے دین میں کسی آزمائش سے دو چار ہوں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے، جو علماء نے لکھا اس کی تشریحات کے اندر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بروز قیامت حوض کوثر پر اپنے غلاموں کی حوصلہ افزائی کے لیے اور ان پہ شفقت فرماتے ہوئے خود اپنے دست اقدس سے پانی پلا رہے ہوں گے۔ اس کے علاوہ دیگر اصحاب بھی ہوں گے جو پانی پلا رہے ہوں گے، کیونکہ لاکھوں کی تعداد میں پیالے ہیں اور کروڑوں لوگ پینے کے لیے آئیں گے تو ان کو پلایا جائے گا۔ تو کچھ لوگ سرکار کی طرف آئیں گے، آپ انہیں دینے لگیں گے تو فرشتے پھر یہ کہیں گے کہ نہیں، ان کو نہ دیجئے، کیونکہ کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا 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 ہے۔ گویا کہ وہ لوگ مرتد ہو گئے ہوں گے، دین سے پھر گئے ہوں گے، جیسے کہ مسیلمہ کذاب کا معاملہ تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ظاہری طور پہ جلوہ افروز تھے تو یہ آپ کے پاس حاضر ہوا تھا، اور اس نے کہا کہ میں آپ کی بیعت کر لیتا ہوں، لیکن شرط یہ ہوگی کہ آدھی سلطنت مجھے آپ دیں گے اور آدھی آپ کے پاس ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انکار کیا تو یہ چلا گیا، اور جب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری طور پہ پردہ فرمایا تو اس نے اعلان نبوت کر دیا، تو اس کے ساتھ بہت سارے لوگ شامل ہو گئے۔ یہ غالباً ان میں سے کچھ لوگ ہوں گے کہ جو اس وقت دین اسلام سے پھر کر اس کو اپنا نبی مان بیٹھے اور اس کی طرف چلے گئے، گویا کہ ارتداد۔ اور یہ زیادہ تر وہ لوگ تھے جو فتح مکہ کے بعد ایمان لے کر آئے تھے، کیونکہ ٹائم بہت ہی کم تھا، فتح مکہ بالکل لاسٹ میں ہوا ہے۔ اس کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری طور پہ پردہ فرمایا تو وہ دین کے بہت ہی قریب رہے، انہیں صحبت رسول اتنی حاصل نہ ہو سکی، نہ وہ صحبت صحابہ میں اتنے رہے، ان کا دین سے پھر جانا کوئی ایسا قابل تعجب چیز نہیں ہے، تو وہ ان کی طرف چلے گئے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پہ پانی پلا رہے ہوں گے اور یہ لوگ آ جائیں گے تو سرکار پہلے تو فرمائیں گے ان کو آنے دو، یہ میرے امتی ہیں، اور پھر کہا جائے گا کہ آپ کو نہیں معلوم کہ انہوں نے کیا کیا کیا۔ اب یہاں دو چیزیں ہیں، بعض نے اس کو اس طرح لیا ہے کہ آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے پیچھے انہوں نے کیا کیا، یعنی سرکار کی لا علمی کی طرف اشارہ ہے، اور بعض نے کہا کہ نہیں، چونکہ امت کے اعمال تو خود سرکار کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اور جو نبی اپنی زندگی میں ان مرتدوں کے بارے میں قیامت کا واقعہ بیان کر رہے ہیں، جب قیامت میں ہوگا، کیا ان کو نہیں پتہ کیا کچھ ہوا ہوگا پیچھے؟ تو اس لیے بعض نے کہا نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے یوں کہا کہ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ انہوں نے کیا کیا کیا، یعنی آپ کو تو جانتے ہیں انہوں نے کیا کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر اس والے معنی کو لے لیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ پیٹھ پیچھے کیا کیا تو پھر کیوں ان کو پانی پلانے کے لیے بلایا؟ اس کا جواب علماء نے یہ دیا، یہ صرف اس لیے تھا تاکہ ان مرتدوں کو زیادہ تکلیف ہو، زیادہ اذیت ہو،
کہ جب ان کو بلایا گیا تو ایک امید سے پیدا ہوئی کہ شاید جو ہم نے کارنامے پیچھے کیا شاید وہ فراموش کر دیے گئے ہیں، تبھی ہمیں پانی پلانے کے لیے بلایا جا رہا ہے، تو امید کے ساتھ آگے بڑھے۔ لیکن پھر ان کو ان کی اوقات یاد دلائی گئی کہ دنیا اصل میں دارالعمل تھی، وہ میدان محشر نہیں ہے کہ وہاں پر جا کر تو کافر بھی شرمندہ ہوگا، نادم ہوگا، اپنے انگلیاں چبا رہے ہوں گے بعض لوگ اپنے حسرت اور پچھتاوے کی بنا پر، اور فریادیں کر رہے ہوں گے کہ ہمیں دنیا میں بھیج دیں تو ہم پوری روئے زمین صدقہ کر دیں گے، اللہ کی بارگاہ میں اطاعت کریں گے، مطیع ہو جائیں گے، فرمانبردار ہو جائیں گے، ہمیں ایک دفعہ واپس بھیجا جائے۔ تو پھر لیکن وہاں پر جا کے کوئی فائدہ نہیں ہے، تو لہٰذا یہ اصل میں ان کو تکلیف پہنچانے کے لیے ہوگا، صرف ان کی اذیت کو بڑھانے کے لیے، اور یہ نبی کریم کی طرف سے آپ کے ارادے سے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہوگا کہ ان کو تکلیف دی جائے۔ لہٰذا یہ اعتراض بھی نہیں ہوگا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تکلیف دینے کا ارادہ کیا، آپ تو بڑے رحیم ہیں، کریم ہیں، رحمت للعالمین ہیں، تو یہ بالکل ایسا ہے۔ لیکن جب سزائیں جاری کرنی ہوں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کسی سزا کو جاری کرنے کے سلسلے میں منع کر سکتے ہیں؟ رحمت اپنے مقام پر اور اللہ تعالیٰ کے احکام کا نفاذ اپنے مقام پر، لہذا چونکہ اللہ کی طرف سے حکم ہوگا اس لیے ان کو یہ مزید حسرت میں، پچھتاوے میں، ذلت میں اور ندامت میں مبتلا کرنا مقصود ہوگا، اور ان کو وہاں سے ہٹا دیا جائے گا۔ اور یہی معنی ہمارے نزدیک سب سے بیسٹ ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں قیامت میں ان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ایسا ایسا ہوگا، اور وہ نبی نہ جانتا ہو کہ کیا ہوگا، یعنی کون کون مرتد ہو جائے گا، اور یا میدان محشر میں سرکار بالکل آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کس نے کیا ہو گیا معاملہ پیچھے، ایسی بات نہیں ہے۔ تو یہ رائے بہرحال دو ہیں، لیکن قوی رائے یہی ہے اور صحیح رائے یہی ہے۔ اور پھر یہ دیکھیں حضرت ابن ابی ملیکہ دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں اس سے کہ ہم ایڑیوں پر پلٹ جائیں اور ہم اپنے دین میں کسی آزمائش سے دوچار ہوں۔ یہ ایک مومن کے لیے بہت اچھی بات ہوتی ہے۔ خود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا طریقہ تھا کہ اگر کوئی آیات پڑھ رہے ہیں اس میں جہنم کا تذکرہ ہے تو رک کر پناہ طلب کرنا، اے اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرما۔ عذاب قبر کا ذکر ہو تو سرکار اس سے پناہ طلب فرمائیں۔ میدان محشر کی ذلت اور پچھتاوے کا ذکر ہو تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پناہ طلب فرمائیں۔ تو ہم مسلمانوں کو، جو میرے خاص طور پہ بہن بھائی سن رہے ہیں، اور میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ ان پیغامات کو آگے پہنچائیں۔ اس امت کو اس وقت اصلاح کی بہت زبردست ضرورت ہے، غفلت میں لوگ سوئے ہوئے ہیں، اور اگر یہ اسی طرح غافل مریں گے، ایمان بچا گئے تو بہرحال اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، لیکن اللہ نہ کرے ایمان ہی ضائع ہو گیا تو یہ بھی پھر انہی لوگوں کی طرح خدا نہ کرے جہنم میں چلے جائیں گے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلے جائیں گے۔ اس لیے ہمیں شعور بیدار کرنا چاہیے کہ جب اس قسم کی چیزیں ہمارے سامنے آئیں تو ہمیں بھی اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے، اللہ سے پناہ طلب کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں اپنی پناہ میں لے لے، ہمیں بد مذہبیت سے محفوظ رکھ، ہمیں بری عادات، برے عقیدے یہ معاملہ ہوگا، یا سرکار نے سفر معراج فرمائی اور وہاں بہت سارے آپ کو عذابات دکھائے گئے، تو جیسی عذاب سنیں اس سے پناہ طلب کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرما، اور واقعی دل میں خوف ہونا چاہیے۔ جس طرح کی آزادانہ اور بے پرواہی والی زندگی ہم گزار رہے ہیں، اس کا انجام اچھا نہیں ہے، بہت دردناک ہے۔ اتنا ہم نہیں سوچتے کہ یہاں تھوڑی سی تکلیف پریشانی آتی ہے اپنی صحت کے معاملے میں، گھر کے بارے میں، حالات کے بارے میں، پیسوں کی تنگی کے بارے میں، پیٹرول کی قیمت بڑھ جاتی ہے، دل ایک دم پریشان ہو جاتا ہے، یہاں کی تھوڑی تھوڑی تکلیفوں میں تڑپ جاتے ہیں، اور آخرت کی تکلیف کے بارے میں اتنے ہم بہادر اور ٹارزن بن چکے ہیں کہ ان کے بارے میں کبھی سوچنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کرتے، بلکہ اگر کوئی ہمیں نصیحت کرنے لگے، تلقین کرنے لگے تو اس کا مذاق اڑانے لگتے ہیں، یا ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ سامنے نماز ہو رہی ہوتی ہے، نماز نہیں پڑھیں گے، روزے نہیں رکھیں گے، ہمارے گٹکے یہاں پہ آئیں، یہاں پہ گٹکے پھنسے پڑیں اور سگریٹیں پی رہے ہیں، لیکن روزہ رکھنے کی توفیق نہیں، کیوں؟ آخرت کی فکر نہیں ہے۔ ایک یہ بزرگان دین تھے صحابہ کرام کہ واقعہ بیان ہو رہا ہے مرتدوں کے بارے میں، اور یہ خوفزدہ ہو رہے ہیں اور پناہ طلب کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم ان میں شامل نہ ہو جائیں، تو یہی چیز ہمیں اپنے اندر بھی پیدا کرنی چاہیے۔ چنانچہ اب ایک دفعہ پھر یہ حدیث دیکھ لیں جو اب یہ ہم پڑھ رہے تھے، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، میں قیامت کے دن اپنے حوض سے کچھ لوگوں کو اس طرح منع کروں گا جس طرح اجنبی اونٹوں کو حوض سے بھگا دیا جاتا ہے۔ تو جو عربوں نے اونٹ پالے ہوتے تھے، انہوں نے حوض بنائے ہوتے تھے، تو ان کے اونٹ آ کے وہ پانی پیتے تھے، کوئی غیر آنے لگتا تو اس کو ہانک دیا کرتے تھے۔ اس طرح گویا کہ سرکار نے فرمایا کہ ان لوگوں کو میں دور کر دوں گا۔
اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بروز قیامت رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دست اقدس سے حوض کوثر کا جام مل سکتا ہے۔ تو دعا کریں اللہ تعالی ہمیں سرکار کے دست اقدس سے ہمیں حاصل ہو، بلکہ اللہ ہمیں وہ مقام دے دیں کہ سرکار ڈیوٹی لگا دیں کہ تم میری امت کو پانی پلاؤ۔ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہوگی، اور وہ پانی ایسا ہوگا، وہ دودھ سے زیادہ سفید ہے اور ٹھنڈا اور میٹھا پانی کہ ایک دفعہ جب آدمی پی لے گا پھر اس کو پوری زندگی پیاس نہیں لگے گی، آئندہ پوری زندگی۔ اس کا مطلب ہے جنت میں اگر ہم کچھ پئیں گے تو وہ پیاس کی وجہ سے نہیں، وہ صرف حصول لذت کے لیے ہوگا۔ میدان محشر کا ایک پیالہ ہمیشہ کے لیے پیاس کو بجھا دے گا، وہ اتنا زبردست پیالہ ہے۔ تو اس لیے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو وہ وہاں پر حوض کوثر سے پانی پینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس سے معلوم ہوا کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے بارے میں بتایا، اور معاملات قیامت یا واقعات قیامت یہ غیوب میں سے ہیں، ہماری نگاہوں سے غائب ہیں، انہیں نہ ہم دیکھ سکتے ہیں، نہ ان کی کوئی آواز ہم تک پہنچ سکتی ہے کیونکہ ابھی تو واقع ہوئے بھی نہیں ہیں، اور نہ ان کو سونگھ کر محسوس کر سکتے ہیں، نہ چکھ کر، نہ چھو کر، نہ کوئی ایسے آلات ہیں ہمارے پاس یا کوئی ذرائع اور وسائل کہ ان کے ذریعے جان لیں، بلکہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے ہمیں اس کا علم حاصل ہوا۔ اور اسی کو علم غیب کہتے ہیں۔ غیب ہے ہی وہ پوشیدہ شے جسے ہم حواس خمسہ سے معلوم نہ کر سکیں، نہ عقل سے جان سکیں، وہ اللہ کے نبی بتاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عطا سے علوم غیبیہ سے نوازا ہے کہ ابھی تو آپ صحابہ کے درمیان ہیں اور قیامت تک کا واقعہ بیان فرما رہے ہیں، اور قیامت کا واقعہ یقینی سی بات ہے کہ ہزاروں سال، پتہ نہیں کتنے لاکھوں سال بعد ہونے والا ہے، تو وہ نبی ابھی سے اس کی خبر دے رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر نبی، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں، ہر نبی، اگرچہ ہمارے نبی کے علوم سب سے زیادہ ہیں، لیکن ہر نبی کچھ غیوبات لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے جس کو لوگ از خود نہیں جان سکتے، اور یہی امتحان ہوتا ہے کہ نہ آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ سونگھ سکتے ہیں، نہ چکھ سکتے ہیں، نہ چھو سکتے ہیں، نہ عقل سے جان سکتے ہیں۔ اب آپ کو اللہ کے ایک ایسے بندے پر اعتماد کرنا ہے جو اپنے بارے میں دعوی نبوت کر رہا ہے، اور وہ کہتا ہے تم میری بات مان لو، بس تم خود نہیں جان سکتے، میری بات مان لو۔ اب ہم اس پہ جب یقین کر لیتے ہیں، بلائنڈ فیتھ کرتے ہیں اس طرح کہ ہم شک و شبہ بھی نہیں کرتے اور مان لیتے ہیں، یہ امتحان میں کامیابی ہے، اور اگر نہیں مانیں گے یہی ناکامی ہے۔ تو ہر نبی کے بارے میں آپ قرآن میں اٹھا کے پڑھ لیں، اور خصوصاً ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوانح حیات دیکھیں، بہت سے لوگوں نے آنکھیں بند کر کے آپ پر ایمان لیا، فوراً یقین کیا، اور بعضوں نے کہنا نہیں مانا، جنہوں نے مانا وہ آخرت میں نجات پائیں گے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا کیا تو ہم ایمان سلامتی لے کر جائیں گے، اور ہمارا یقین یہ ہے کہ ہر نبی آتا ہی اس لیے ہے کہ وہ غیب کی باتیں ہمیں بتائے اور ان پر ایمان لانے کی دعوت دے۔ اس کے علاوہ وہ ظاہری شریعت بھی لے کر آتا ہے جو احکام پر مشتمل ہوتی ہے، اسے اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے۔ تو لہٰذا مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کو علوم غیبیہ اللہ کی عطا سے حاصل ہوتے ہیں، اور اس میں شرک کا تصور اس لیے نہیں ہے کہ اگر اللہ کے لیے بھی علم غیب مانیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی مانیں تو فرق کے ساتھ مانتے ہیں۔ اللہ کا علم غیب ذاتی ہے، اسے کسی نے نہیں دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عطائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا لا محدود، اس کی کوئی حد نہیں، نبی کریم کا محدود ہے۔ اللہ تعالیٰ کا غیر فانی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم مبارک پر فنا کا واقع ہونا ممکن ہے، اگرچہ واقع نہیں ہوگا کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے حبیب ہر آنے والی گھڑی آپ کے لیے پچھلی گھڑی سے افضل ہے، لہذا سرکار تو مائل بترقی ہی رہیں گے اس اعتبار سے۔ لیکن فرق کرنے کے لیے یہ ہم عقیدہ ضرور رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے علم پر نہ فنا واقع ہو سکتی ہے نہ کبھی ہوگی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم مبارک پر فنا واقع ہو سکتی ہے اگرچہ نہیں ہوگی اللہ کی عطا سے۔ اور اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم جو ہے وہ قدیم ہے، ہمیشہ سے اللہ کے پاس ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے اس کو حادث کہتے ہیں کہ وہ پہلے نہیں تھا، بعد میں عدم سے وجود میں آیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ ان فرقوں کی وجہ سے کوئی شرک ثابت نہیں ہوگا، اور اگر کوئی نہیں مانے تو پھر ذرا مجھے اس کا جواب دیں کہ اللہ کے پاس علم، ہمارے پاس بھی علم، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے ہم بھی دیکھتے ہیں، وہ سنتا ہے ہم بھی سنتے ہیں، وہ ارادہ فرماتا ہے ہمارا بھی ارادہ ہے، وہ کلام، اس کا بھی کلام ایک صفت ہے، ہماری بھی کلام ایک صفت ہے، تو بتائیے پھر یہ شرک ہوا کہ نہیں ہوا؟ انہی چار فرقوں کی وجہ سے جو ابھی میں نے ذکر کیے، ہم اس مقام پر
حکم شرک سے پاک ہو جاتے ہیں، بچ جاتے ہیں۔ لیکن یہاں تو مان لیا جائے، لیکن جب علم غیب کی باری آئے تو وہاں نہ مانا جائے، یہ دیانتداری والی بات نہیں ہے۔ اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں، 2368 نمبر حدیث پاک ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پر رحم فرمائے، اگر انہوں نے زمزم کو چھوڑ دیا ہوتا۔ یہ راوی کہتے ہیں نبی کریم نے یوں فرمایا کہ اگر وہ زمزم سے چلو بھر کر نہ لیتیں تو وہ بہنے والا چشمہ ہوتا، یعنی بہتا رہتا۔ اور قبیلہ جرہم کے لوگ آئے تو انہوں نے حضرت ہاجر سے کہا، کیا آپ ہمیں اپنے نزدیک قیام کی اجازت دیتی ہیں؟ حضرت ہاجر نے فرمایا کہ ہاں، اور تمہارا پانی میں کوئی حق نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یعنی تم پانی میں میری اجازت کے بغیر تصرف نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا یس، تو آپ نے اجازت دی۔ تو اس حدیث پاک میں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور آپ کی والدہ بی بی ہاجر کا ذکر ہے۔ اچھا، ہم ہاجرہ کہتے ہیں، اس کو ہا کے ساتھ ملاتے ہیں۔ صحیح جو آپ کا نام ہے وہ تو ہاجر ہے، حاجیر بھی نہیں ہے، حاجرہ ہم کہہ دیتے ہیں بعض اوقات، ہاجر یہ آپ کا نام ہے جو حدیثوں کے اندر آیا، لیکن چونکہ ہمارے ہاں مستعمل ہے ہاجرہ، بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا، تو کہہ سکتے ہیں، یہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن اصل لفظ ہے ہاجر، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کا نام۔ اچھا، یہ کیا واقعہ ہے؟ اس کو علامہ بدر الدین محمود بن احمد عینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بخاری کی شرح عمدۃ القاری میں تفصیل سے ذکر کیا ہے، وہ میں آپ کو ذرا سنا دیتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کا ذکر ہے، اور یہ ہاجر ہیں۔ جب شام میں قحط پڑ گیا، یعنی ملک شام میں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر کی طرف روانہ ہوئے، اور ان کے ساتھ حضرت سارہ اور حضرت لوط علیہ السلام بھی تھے۔ اور اس وقت مصر میں فرعون اول کی حکومت تھی، اس کا نام سنام بن علوان تھا، وہ سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد سے تھا، اور حضرت سارہ تمام عورتوں سے زیادہ حسین تھی، اور پھر سارہ کے ساتھ جو ہونا تھا وہ ہوا۔ یہ ایک طویل واقعہ ہے کہ وہ شادی شدہ عورتوں کو جو حسین تھی ان کو اٹھا لیا کرتا تھا، تو بی بی سارہ کے اوپر بھی اس نے بری نظر ڈالی۔ تو اس وقت محل میں جب آپ پہنچیں تو اللہ نے اس کو، کئی واقعات ہیں، ایک واقعے کے مطابق جب وہ برا ارادہ کرتا اس کو دھسا دیتا تھا، حتیٰ کہ اس نے توبہ کی اور آپ کو عزت سے رخصت کیا، اور بی بی ہاجر کو تحفے میں دیا تھا، بی بی سارہ کو۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ آخر کار اللہ تعالیٰ نے حضرت سارہ کو اس فرعون سے نجات دے دی، اور فرعون نے حضرت سارہ کو حضرت ہاجر بطور خادمہ دے دیں۔ حضرت ہاجر کے بارے میں اختلاف ہے، مقاتل نے کہا کہ حضرت ہاجر حضرت ہود علیہ السلام کی اولاد سے تھیں، اور ضحاک نے کہا کہ وہ مصر کے بادشاہ کی بیٹی تھیں، یعنی شہزادی تھیں۔ یہ بادشاہ منف میں رہتا تھا، علاقہ یہ تھا، اور اس کے اوپر دوسرا بادشاہ غالب آ گیا، اس نے اس کو قتل کر دیا، اور ان بیٹی کو قید کر لیا اور اس کو باندی بنا لیا۔ پھر اس نے حضرت سارہ کو یہ باندی ہبہ کر دی۔ پھر حضرت سارہ نے یہ باندی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہبہ کر دی۔ پھر ان کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت ہاجر کو مکے لے گئے۔ اس وقت مکے میں خوردرو جھاڑیاں تھیں اور کیکر اور ببول کے درخت تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان دونوں کو اس جگہ ٹھہرایا جہاں اس وقت کعبہ بنا ہوا ہے۔ اس وقت تو نہیں تھا، وہ زمین تھی، لیکن اللہ نے نشاندہی کر دی تھی، وہاں آپ نے ان کو چھوڑا۔ حضرت ہاجر کے پاس پانی کی مشک تھی جس میں پانی ختم ہو چکا تھا، وہ خود بھی پیاسی تھیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی پیاسے تھے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں پر نازل ہوئے اور ان دونوں کو زمزم کی جگہ پر لے گئے۔ پھر حضرت جبرائیل نے اپنی ایڑی ماری، بعض روایت کے مطابق اپنا پر مارا تو وہاں چشمہ ابل پڑا، اسی لیے زمزم کو حضرت جبرائیل کی ایڑی کی ضرب کہا جاتا ہے۔ اچھا، یہ تو ایک روایت ہے، اور آپ نے مشہور روایات سنی کہ بی بی ہاجرہ پانی کی تلاش میں صفا سے مروہ بار بار دوڑی تھیں، اور پھر اسماعیل علیہ السلام نے جب ایڑی رگڑی تو ان کی ایڑی سے یہ چشمہ جاری ہوا، وہ بھی ایک روایت ہے۔ اور ایک روایت یعنی بعض روایات سے جو نتیجہ اخذ ہوا وہ علامہ بدر الدین عینی یہاں لکھ رہے ہیں، تو دونوں صحیح ہیں۔ اور وہ روایت زیادہ اس لیے معروف ہے کہ پھر ہم وہ صفا مروہ میں اسی لیے دوڑتے ہیں کہ بی بی ہاجر رضی اللہ تعالی عنہا دوڑی تھی،
اور پھر یہ بعض اوقات علماء کو آپ نے سنا ہوگا بیان کرتے ہیں کہ ایک تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے جاری ہونے والا پانی جس کو زمزم کہتے ہیں، اور ایک ہمارے سرکار کی انگلیوں سے پانی جاری ہوا، یقیناً یہ پانی اس سے افضل ہے۔ اس پہ انشاءاللہ مزید کلام کریں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد